جب آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ اللہ جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے. اللہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم ہے. تو العزیز الحکیم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ انتہائی باریک بینی سے کرتا ہے. اگر کہیں پر کوئی فرق رکھتا ہے تو اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اس فرق کو نظر انداز کرتا ہے اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی فرق کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا کفر کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اگر دروازہ رب نے بند کر دیا تھا نبوت کا تو ذرا غور کریں، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ اس طرح کی آیت جو ہے جی، تو اس میں جو خاتم النبیین اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ آخری نبی. اور نبیین سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ جو نبی پیچھے گزر چکے ان سب نبیوں کے خاتمے پر. تو اگر تو جو النبیین ہے اس کا معنی واقعتاً وہ نبی ثابت ہو جائیں جو نبی گزر چکے ہیں، ماضی والے نبی، پھر تو ٹھیک ہے واقعتاً بھائی محمد ان کے خاتمے پر کہہ لو جی، مانا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ جو جی چاہے کر لیں، النبیین کا معنی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ جو ماضی میں نبی آئے، تو پھر خاتم النبیین کا وہ معنی ہو سکتا ہے جو یہ کرتے ہیں، کھینچ تان کے جو جھگڑا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ جی. اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یہ جھگڑا کرنے والے کون ہیں جی؟ قرآن ایک شاید دیتا ہے، بات کہتا ہے کہ نہیں، زبردستی قرآن کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنی بات اس کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی نا؟ اور جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو النبیین ہیں اس کا معنی وہی ہے جو یہ لیتے ہیں ماضی والے نبی یا نبیوں کی جمع. اگر نبیوں کی جمع معنی سامنے آ جائے، ماضی والے نبی آ جائے تو ٹینشن ختم جی، سچے ہیں، یہ مان لیتے ہیں سچے ہیں. لیکن اگر جو النبیین ہے اس کا ترجمہ یا اس کا معنی نہ ماضی والے نبی یا نبیوں، نہ ہی نبیوں کی جمع سامنے آئے بلکہ کچھ اور آئے اور وہ ایسا معنی سامنے آئے کہ جو آپ چاہ کر بھی جو اپنے معنی و مطلب پہنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں پہنا سکتے، تو پھر جھوٹا کون جی؟ کذاب کون؟ مشرک کون؟ قرآن کے ساتھ جھگڑنے والا کون؟ اللہ کی بات کو، قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون جی؟ یہ مسلمان ثابت ہوتے یا نہیں ہوتے ختم نبوت والے؟ اب جب اللہ العزیز الحکیم ہے، اگر رائے برابر بھی کہیں فرق رکھتا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ذرا غور کریں، قرآن میں 5 الفاظ کا استعمال ہوا ہے. نمبر 1 نبی، نمبر 2 لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں نبیین، نمبر 3 انبیاء، نمبر 4 نبیون، نمبر 5 نبیین. کوئی چھٹا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی؟ نبی، نبیین، انبیاء، نبیون، نبیین. ٹھیک ہے جی؟ ان میں سے ایک جو لفظ نبی ہے وہ تو واحد نبی، جسے کہتے ہیں واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نبی. اور دوسرا جو ہے لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں، تو جب 2 زیریں آ جائیں تو آگے یعنی جتنا آگے سے آگے لے جایا جا سکتا ہے، تو نبی کو آگے سے آگے یعنی 1 نبی، 2 نبی، 3 4 5 6 7 آگے سے آگے یعنی جتنے نبی ہو سکتے ہیں. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نبیین کا مطلب بنتا ہے کل کے کل نبی. اور آپ اسی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں کہ قرآن جب نبیوں میں سے نبی یا رسولوں میں سے رسول کی بات کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ من نبیین یا پھر من رسولین، یعنی من نبیین. لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں لگاتا ہے یا کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے جو بھی نبی. رسولین لفظ یعنی رسول کے لام کے نیچے 2 زیریں یعنی جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے جو بھی رسول آیا جی. تو ایک نبی لفظ جو ہے وہ واحد ہو گیا، لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں یہ جمع ہو گیا.
پیچھے بچتے ہیں 3 الفاظ، انبیاء، نبیون اور نبیین۔ حیران کن طور پر جو کلام کیا جا رہا ہے، مخاطب جو ہے انسان ہے، انسان کے لیے 3 حالتیں بنتی ہیں، اور وہ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے۔ 3 الفاظ بچتے ہیں، انسان سے کلام کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے جب انسان سے کلام کیا جا رہا ہے تو ماضی کی بھی بات کی جائے گی، حال کی بات کی جا سکتی ہے، مستقبل کی بھی، تو تینوں سیغے چاہیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انبیاء، نبیون، نبیین، یہ ماضی، حال اور مستقبل جو ہے یہ سیغے ہیں؟ بے شک جمع کے سیغے بھی ہیں، لیکن صرف جمع کے سیغے نہیں ہیں، بلکہ جمع ماضی ہے، جمع حال ہے، جمع مستقبل ہے۔ جی تو اب آپ ایسا کریں، جتنے بھی تراجم ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں، آپ تمام کے تمام تراجم، تمام کے تمام تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ فرق نظر نہیں آئے گا کہ نبیین کے معنی کیا ہیں، نبیون کے معنی کیا ہیں، یا انبیاء کے معنی کیا ہیں، بلکہ جہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں وہاں پر نبیوں کی جمع، نبیوں کے نبیوں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، انبیاء ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بتایا نہیں جاتا کہ اوپر انبیاء ہے، انبیاء کا معنی کیا ہے، نبیون ہے، نبیون کا معنی کیا ہے، نبیین ہے، نبیین کا معنی کیا ہے۔ اگر 3 طرح کے الفاظ رب نے استعمال کیے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو فرق ہے نا، یعنی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا۔ اتنا بڑا بڑا فرق رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ وجہ تو ہوگی، بغیر وجہ تو رب نے اتنا بڑا فرق رکھا نہیں جو ہے وہ آپ کو نظر کہ کیا چیز۔ آپ یہ دیکھیں، کیا یہ اپنے عمل سے اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا کفر نہیں کر رہے؟ جی ثابت نہیں ہوتے کافر اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا؟ اب جب آپ گرامر کی روح سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، نبیون جو ہے وہ حال کا صیغہ ہے، اور نبیین جو ہے یہ مستقبل کا صیغہ ہے۔ قرآن سے بھی پوچھیں گے، قرآن بھی آپ کو بتائے گا جب نبیین کی بات کرتا ہے تو قرآن ان کو نبیین کہتا ہے کہ پہلے ایک لائن کھینچتا ہے، پھر اس لائن کے بعد والے جو نبی ہیں ان کو نبیین کہتا ہے، یعنی بعد والوں کو، آگے آنے والوں کو۔ مثال کے طور پر غور کریں ذرا، قرآن جب اللہ جو ہے وہ نبیین سے میثاق کی بات کرتا ہے، میثاق اخذ کرنے، تو وہاں پر لفظ انبیاء کیوں نہیں آیا؟ جی بھائی اگر میثاق اخذ کیا، وہ جو گزر چکے نبی گزر چکے ان سے میثاق اخذ کیا، تو پھر میثاق وہ لفظ نبیین نہیں آنا چاہیے، انبیاء آنا چاہیے، کیونکہ گزرے ہوئے نبیوں کو تو انبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء گزرے ہوئے، وہ نبی جو پیچھے ماضی میں گزر چکا، اور کتنا ہے؟ کوئی ایک گزرا نہیں، جتنے بھی گزر چکے۔ جی وہاں انبیاء نہیں آتا، نہ ہی نبیون آتا ہے، بلکہ نبیین آتا ہے۔ اور اب غور کریں کہ جب بات کی جا رہی ہے ان سے، میثاق کون سا؟ انہوں نے کہا کہ رسول آ جائے تم میں۔ کیا یہ کہا جب تم رسول آ گیا تھا، یا آ گیا ہے، یا آ جائے؟ آگے فیوچر کی بات کی جا رہی جی، وہاں ان آیات میں آگے کی بات تھی نا، فیوچر کی بات تھی نا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ فیوچر کی بات تو مطلب کیا ہے؟ فیوچر والے نبی، تو فیوچر والے نبی کیا بنتے؟ کیا نبیین؟ یہی قرآن میں اور مقامات پر بالکل واضح کیا گیا۔ آپ جتنی بھی آیات اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا نبیین کا معنی کیا ہے، آگے آنے والے نبی۔ اور خاتم النبیین، خاتم کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہتا ہے جی آخری۔ ہم نے نشست میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ دیکھیں، ہم نے واضح کیا تھا کہ ایک لفظ ہے غریب، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ فارسی سے آیا ہے، فارسی میں لفظ غریب استعمال ہوتا ہے، عربوں کی زبان میں لفظ غریب استعمال ہوتا ہے۔ عربوں کی زبان میں لفظ غریب اور فارسی لکھنے میں پڑھنے میں بالکل سیم ہے، لیکن معنی سیم نہیں ہے۔ فارسی میں غریب کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوکا ننگا، اور یعنی کہ فارسی میں اور اردو میں غریب جو ہے اس کا معنی ہے امیر کی ضد، اور عربوں کی زبان میں غریب کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہے، جو اجنبی ہے، موجود تو ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا، گویا کہ یعنی اس کی موجودگی گویا کہ غیر موجودگی ہے، موجود تو ہے لیکن موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے۔ جی
اب اگر کوئی عربوں کی زبان کے لفظ غریب کا ترجمہ و معنی فارسی والا کر دے گا تو وہ سچا ہو سکتا ہے؟ وہ دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو؟ ایسا ہی ہے نا. بالکل اسی طرح خاتم لفظ صرف عربوں کی زبان کا نہیں ہے، بلکہ خاتم جو ہے وہ فارسی کا بھی ہے، جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فارسی میں جو ختم ہے یا خاتم ہے، فارسی میں ختم کہتے ہیں اینڈ کو، لاسٹ کو، اور خاتم کہتے ہیں اینڈ کرنے والا، آخر کرنے والا. ٹھیک ہے جی. عربوں کی زبان میں خاتم کے یہ معنی نہیں ہے. عربوں کی زبان میں خاتم کے معنی کیا ہے؟ خاتم ختم سے ہے. ختم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک خیط میم ہے، ایک خیط میم ہے. دونوں کے معنی سیم ہے، چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں چیز ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ختم ہے، خیط میم والا ختم ہے، اس کا کوئی بھی معنی کرتا ہے تو اس کا جگڑنے کی ضرورت نہیں. ہم ایسا کریں گے، ہم اس کے ساتھ نے خیط میم والا ختم رکھیں گے، کہیں گے بھائی جو ختم کے معنی آپ نے تے والے ختم کو پہنائے ہیں، یعنی جو معنی آپ نے تے والے ختم کو پہنائے ہیں وہی معنی اس کے کر کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو جو معنی آپ توئیں والے ختم کے کرتے ہیں، آپ کو وہی توئیں والے ختم کو پہنانے پڑیں گے. اگر تو وہ اس کو آپ پہنا پاتے ہیں تو آپ سچے، اگر نہیں پہنا پاتے تو آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. کسی بھی عرب دان سے پوچھ لیں جو توئیں والا ختم ہے اس کے معنی کیا ہے تو آپ کو بتائے گا توئیں والا ختم کہتے ہیں جناب یہ منہ کے اوپر جو ماسک چڑھایا جاتا ہے. جیسے اس وقت ماضی میں جانور جو ہے، کوئی جانور کا بچہ ہے وہ دودھ نہ پیے ماں کا تو اس کو چھکا سا چڑھا دیا جاتا ہے، سانس تو لے لیکن وہ دودھ نہ پی سکے، کچھ کھا نہ سکے. اس طرح گندگی کھانے والے جانوروں کے اوپر منہ پر بھی چھکا، اس کو بھی ختم جو ہے وہ خیط میم ختم کہتے تھے. منہ کے اوپر کپڑا جو ہے وہ چڑھا لینا تاکہ سانس لینے سے دھول مٹی نہ جائے، دھول مٹی سے بچنے کے لیے. آکسیجن تو جائے، صاف ہوا تو جائے لیکن دھول مٹی نہ جائے، اس سے بھی ختم کہتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ وہ چھکا منہ پر چڑھانا اور یہ منہ کے اوپر ماسک لگانا، یہ ماسک کیا ہے؟ منہ کے اوپر کپڑا چڑھا لینا تاکہ دھول مٹی نہ جائے، ہوا تو جائے. یہ کیا ہے؟ اس کو انگلش میں فلٹر نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں جی؟ فلٹر کہتے ہی نہیں کہتے. جب خیط توئیں میم والے ختم کا معنی فلٹر ہے تو خیط تے میم والے ختم کا معنی آخری کیسے ہو گیا؟ یہ فارسی کا لفظ تھوڑا ہی ہے، یہ تو عربوں کی زبان کا لفظ ہے. تو ہم کیا واضح کریں؟ ہم یہ واضح کریں ختم کا معنی نہیں بلکہ ختم کا معنی ہے فلٹر. اور حیران کن طور پر آپ ایسا کریں، قرآن میں ختم جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، پورے قرآن کو اٹھائیں، جن جن آیات میں لفظ ختم استعمال ہوا ہے تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا. آپ جتنی بھی آیات ہیں وہ آیات جو فلٹر معنی ہے اس کو قبول کرتی ہیں، جو ختم آخری لاسٹ اس کو کک مار دیتی، ریجیکٹ کر دیتی ہیں. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ والی آیت ہے جی، والا ابصارہم ولہم غشاوۃ. یہ آیت جو ہے آپ سامنے رکھیں، یہاں پر آپ جو بھی ختم کا معنی کرتے ہیں وہ یہاں پہنا کر دکھائیں. ہم نہیں پہنا سکتے. یہاں کیا معنی آتا ہے؟ بالکل واضح ہے بھائی، فلٹر. لوگوں کی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت کانوں کے اوپر جو ہے فلٹر لگے ہوئے ہیں، وہ اسی فلٹر سے دیکھتے ہیں. مادیت کا فلٹر ہے، دنیا پرستی کا فلٹر ہے. کسی بھی مشین کو دیکھیں گے تو وہ جو مادہ پرستی کا فلٹر ہے، سہولت کا فلٹر ہے، وہ لگا ہوا ہے. اسی فلٹر سے دیکھیں گے انہیں وہ سہولت نظر آئے گی، وہ کیسے وجود میں آئی ہے، اس سے کیا تباہی ہو رہی ہے، کیا فساد ہو رہا ہے، وہ نظر نہیں آئے گا. انہیں گاڑیاں نظر آئیں گی، دعوت الارض نظر نہیں آئے گا. انہیں جدیدیت نظر آئے گی، فتنہ دجال نظر نہیں آئے گا. انہیں یہ گاڑیوں کا دھواں نظر آئے گا، دخان ہی نظر نہیں آئیں گی. جی جی بالکل. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ختم کا معنی آخری ہے تو قرآن میں جہاں بھی آخری کا ذکر کرنا چاہیے وہاں بھی ختم آنا چاہیے. یا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ختم یعنی کہ عربوں کی زبان میں آخری کو یا آخر کو ختم نہیں کہتے تو پھر آخری کو یعنی آخر کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو بتانا چاہیے. تو جب ہم قرآن کو اٹھائیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کون ہے جو اس بات کا انکار کر سکتے؟ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، الاول والآخر. آخر کس کی ضد ہے؟ اول کی اول کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے جی؟ اول کی ضد آخر ہے یا نہیں ہے؟
جی بالکل ہے۔ تو قرآن تو خود بتا رہا ہے بھائی آخر کو عربوں کی زبان میں آخر ہی کہا جاتا ہے، نہ کہ ختم۔ جی 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 بالکل۔ اگر ختم کا معنی آخری ہوتا یا خاتم کا معنی آخری ہوتا تو پھر یہ ہوتا الاول والختم ہو یا والخاتم ہو، جی خاتم ہو یا خاتم ہو، جی یہ تو نہیں ہے، وہاں تو الآخر ہے۔ قرآن تو واضح، بالکل واضح، کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ عربوں کی زبان میں آخر کو آخر ہی کہتے ہیں، لاسٹ کو آخر ہی کہتے ہیں۔ اگر محمد آخری ہوتا تو سیدھا سیدھا آخر لکھ دیتے، جی اتنی پہلیاں جی بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا اس ہے۔ کے باوجود بھی اگر کوئی ضد کرتا ہے، جہالت کے اوپر ڈٹا رہنا چاہتا ہے، تو جان لے یہ حق ہے، یا تو اسے باطل ثابت کرے، اگر باطل ثابت نہیں کر سکتا یہ حق ہے تو پھر حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ یہ زیادہ دن یا زیادہ وقت، زیادہ عرصہ تم مجھے نہیں تم لوگ کر سکتے، مانو گے، ایک ایک مانے گا، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔